آپ کو براہ راست لاہور لیے چلیں گے جہاں پر خاتون اول بشرا بی بی خطاب کر رہی ہیں۔ آج خاتون اول کے ویژن کے تحت پنجاب کے تعلیمی نظام میں انقلابی قدم لیتے ہوئے ای لائبریری کے مختلف اداروں کے ساتھ MOUs پر دستخط کیے گئے ہیں، جن میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور، لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی، جامعہ نعیمیہ، اوقاف ریسرچ سینٹر اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ شامل ہیں۔ یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ MOU سے آرفنیجز اور اولڈ ایج ہومز میں موجود افراد کو یہ سہولت حاصل ہو جائے گی۔ گزشتہ دور حکومت میں یہ پروجیکٹ سست روی کا شکار رہا۔ موجودہ دور حکومت میں ڈیجیٹل لرننگ اور ماڈرن ایجوکیشن کی بنیادی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے 10 کروڑ سے زائد بجٹ سے اس پروجیکٹ کی 140 پوسٹوں کی منظوری کروائی گئی ہے۔ ریسرچ سینٹر کو پنجاب میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو، دارالامان، خواتین اور بچوں کی جیلوں سمیت تمام سرکاری و نجی تعلیمی اداروں سے منسلک کیا جائے گا۔ اس ضمن میں تمام تر سہولیات ان محکموں کو فراہم کی جائیں گی۔ ریسرچ کے ذریعے ہمارے تمام ممبران کو بین الاقوامی یونیورسٹیوں، جن میں مدینہ یونیورسٹی، ہارورڈ، کیمبرج سمیت دیگر کے ساتھ آن لائن رسائی کے لیے رابطہ قائم کر دیا گیا ہے۔ اب میں خاتون اول سے درخواست کروں گا کہ وہ شیخ ابوالحسن شاذلی ریسرچ ہب ویب پورٹل کو لانچ کریں۔ آپ سب خواتین و حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ اور آپ سب کو بہت مبارک ہو اس لانچنگ پر۔ معزز حاضرین، امام ابوالحسن شاذلی صوفی ازم سائنس اور ٹیکنالوجی ریسرچ سینٹر، جس مبارک ہستی کا نام دیا گیا ہے، اس سینٹر کو ان کے بارے میں اگر تھوڑی سی بات کی جائے، یقیناً ہماری اوقات نہیں۔ امام ابوالحسن شاذلی صوفی ازم کے بانی تھے۔ انہوں نے مختلف روحانی سینٹر سے روحانی گائیڈنس لی اور اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات لوگوں میں پھیلانے کے لیے وقف کر دیا۔ امام ابوالحسن شاذلی نے مصر میں ایک روحانی سینٹر بھی اسٹیبلش کیا۔ انہوں نے عوام کی فلاح کے لیے بہت کام کیا۔ دنیا کی عیش و عشرت کو خیر بات کہہ کر حصول علم، روحانی مشقیں اور اسلامی تعلیمات پر ڈیپ فوکس رکھا۔ صوفیزم کے دوران انہوں نے نئی رہنمائی کی بنیاد رکھی۔ ان کی جو تحریر کردہ کتب ہیں ان کو دنیا بھر میں مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے پڑھایا بھی جا رہا ہے۔ اور اب میں گزارش کرنا چاہوں گی سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ندیم محبوب صاحب سے کہ وہ کائنڈلی تشریف لے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمان خصوصی، قابل احترام وائس چانسلرز اور سامعین کرام، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے دونوں وائس چانسلرز، PHEC پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن، پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور CM آفس کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے یہ سارے پروجیکٹس ایک جگہ اکٹھے کیے اور قلیل مدت میں ان کو آج لانچنگ سٹیج پہ لے آئے ہیں، انکلوڈنگ جو رہنمائی مرکز ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ اب تک ہم لوگ نیچرل اور اپلائیڈ سائنسز پہ زیادہ فوکس کرتے رہے ہیں اور سوشل سائنسز کو کدے نظر انداز کرتے رہے ہیں۔ یہ سوشل سائنسز ہی ہے جو معاشرے کی روح کو زندہ رکھتی ہے، معاشرے کے خد و خال متعین کرتی ہے اور ہم آہنگی پیدا کرتی ہے۔ تصوف ہمارا روحانی ورثہ ہے جو ہزاروں سال پہ محیط ہے اور یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم اس کو اجاگر کریں۔ ہم نے ان اسلامی اور روحانی علوم کی تحقیق کو مدرسوں پہ چھوڑ دیا ہے، لیکن اٹس ہائی ٹائم کہ ہمارے ہائر لرننگ انسٹیٹیوشن ہیں ان میں بھی یہ تحقیق ہو اور ہم آج کی نسل کو اس سے اجاگر کریں۔
رہنمائی مرکز PHEC اور PITB کی کولیبریشن سے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت بنائے گئے ہیں. اس کے کچھ سیلینٹ فیچرز میں بتاتا چلوں. اس میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم سے اس کو منسلک کیا گیا ہے، جس میں پنجاب کے تمام کالج کے اساتذہ کی تفصیلات موجود ہیں. دوسرا، اس پورٹل کو آن لائن کالج ایڈمیشن سسٹم سے بھی منسلک کیا گیا ہے تاکہ طلبہ اپنی دہلیز پر بیٹھ کے کالجوں میں اور ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن میں داخلوں کے بارے میں معلومات بھی حاصل کر سکیں اور داخلے لے بھی سکیں. اس پورٹل پہ 10,000 سے زیادہ مضامین FA، FSc، PhD، ADP پروگرام کی معلومات ہیں. 500 سے زیادہ ملکی اور بین الاقوامی وظائف کے بارے میں معلومات دستیاب ہیں. 30,000 سے زیادہ مفت پروفیشنل کورسز اور ویب سائٹ اور ان کے پورٹلز کے لنکس موجود ہیں. 50 سے زیادہ صوبائی اور ملکی سطح کے انٹرپرینیورشپ سپورٹ پروگرام اس کے اوپر میسر ہیں. 30 سے زیادہ سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے جاب پورٹلز ہیں. 50 سے زیادہ کونسلنگ ویڈیوز مختلف مضامین پہ وہ بھی اس میں موجود ہیں، اور اس پہ جیو ٹیگ کیے گئے ہیں تمام کالجز اور یونیورسٹیز کی لوکیشن تاکہ طالبات جو بھی کالج یا انسٹیٹیوشن سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی معلومات حاصل کی جا سکے. خواتین حضرات، میں آخر میں یہ کہوں گا کہ انسان ایک ایسی منفرد اور خوبصورت تخلیق ہے جو وقت اور زمانے کی قید سے بلند ہو کر بھی سوچ سکتی ہے، جو اجتماعی درد محسوس کر سکتی ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب انسان علم اور آگاہی اور شعور کے بلند منصب پر فائز ہو. ہماری ان تعلیمی کوششیں، چاہے وہ رہنمائی مرکز ہو یا ڈیجیٹائزیشن آف بکس ہو یا ابوالحسن شاذلی مرکز کے روپ میں ہو، ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کو علم و آگاہی کے زیادہ سے زیادہ مواقع میسر ہوں. اور میں اس موقع پہ خاتون اول سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ان سبجیکٹس کی وہ سرپرستی کریں. گورنمنٹ آف پنجاب از کمیٹیڈ ٹو پرووائڈ فنڈز اور ان چیزوں کو آگے لے کے جائے گا. واٹ وی نیڈ از یور سپورٹ. اور ان خدمات کے ساتھ میں ریکویسٹ کروں گا خاتون اول سے کہ وہ رہنمائی مرکز کے پورٹل کا افتتاح کریں. شکریہ. بہت بہت شکریہ، اور آپ سب کو بہت مبارک ہو لانچنگ پہ. خواتین و حضرات، امام ابوالحسن شاذلی جن کی ہم بات کر رہے ہیں، جن کے نام پہ یہ ریسرچ سینٹر بنایا گیا ہے، زیادہ تر درود بلکہ تمام درود جو لکھے گئے ہیں وہ انہی کے لکھے ہوئے ہیں. اور بے شک بہت پیسہ تھا ان کے پاس، بہت امیر شخصیت تھے، لیکن انہوں نے یہ سارا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور درود پاک لکھنے کے اوپر خرچ کیا. خواتین و حضرات، اسلام ہمیں محبت اور انسانیت کا درس دیتا ہے، اور انسانیت کے لیے محترمہ بشریٰ عمران صاحبہ کے دل میں جو محبت، فکر اور احساس ہے، آپ سے پہلے کسی بھی خاتون اول میں دیکھنے کو نہیں ملا. پناہ گاہ بنی، اب لاکھوں لوگ مفت لنگر سے مستفید ہو رہے ہیں. اور اس پر بھی خوبصورتی کی بات یہ کہ یہ تمام کام کسی بھی پولیٹیکل ایمبیشن سے بالا تر ہو کر پیورلی انسانیت کی خدمت کی نیت سے کیے جا رہے ہیں. اور اب میں دعوت دینا چاہوں گی ڈاکٹر بشریٰ مرزا صاحبہ کو، وائس چانسلر لاہور کالج آف ویمن یونیورسٹی کی، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. محترمہ ہماری مہمان خصوصی خاتون اول جمہوریہ پاکستان بشریٰ عمران صاحبہ، معزز مہمان، خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں سمجھتی ہوں کہ آج کا دن ایک بہت تاریخی دن ہے، کیونکہ ایک طرف ہم نے ابھی اسٹوڈنٹ کے لیے رہنمائی سینٹر کے افتتاح کا کیا ہے آغاز، جو کہ یقیناً ہمیشہ سے اسٹوڈنٹس کی ایک ضرورت رہی ہے کہ ان کو کیریئر کونسلنگ کے لیے کہاں پہ انہوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے اس کے لیے رہنمائی ملے، اور اس کے بعد انہیں جاب اپرچونیٹیز کے لیے بھی رہنمائی ملے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آج جو ہمیں ریسرچ ہب کو ہم افتتاح کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، ہماری خاتون اول کے ہاتھوں سے وہ ہوا ہے، وہ یقیناً ایک بہت احسن اقدام ہے. شیخ ابوالحسن شاذلی صاحب
13ویں صدی کے ایک بہت عظیم صوفی بزرگ تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کی ترویج کے لیے وقف کی، اور انہوں نے دنیا کو اسلام کی طرف وہ لے کے آئے اور انہیں صبر اور توکل کی خاص طور پر تلقین کی۔ ان کا سلسلہ جو ہے روحانیت کا، وہ تصوف کے ذریعے ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں روزمرہ زندگی کے ساتھ ساتھ عبادات کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور اسی طرح سے مخلوق خدا کی مدد کرنی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ صبر اور مشکلات، خوشی اور غم، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک صلہ رحمی اور خدا ترسی کا درس دیا۔ آج کا جو ریسرچ سینٹر ہے وہ بھی اسی کی ایک مثال نظر آتا ہے، کیونکہ ایک طرف وہ ہمیں یقیناً مدد کرے گا ریسرچ کرنے کے لیے اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے لیے، جو کہ آج کل کے دور کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ صوفیزم اور وہ تعلیمات جو ہم آج کل سمجھتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں ختم ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ ہم ہمیشہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم تعلیم تو دے رہے ہیں لیکن تربیت ویسی نہیں ہو رہی، اور ہمیں اس طرح کا آؤٹ کم نظر نہیں آ رہا جو کہ تعلیمی اداروں سے نکلنے والے طلباء و طالبات کا ہونا چاہیے۔ یہ یقیناً ایک بہت احسن اقدام ہے، خاص طور پر اس صورت میں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ایکسیس جو ہے، جہاں پر ایک طرف ہم نے یونیورسٹیز نے MOU سائن کیے ہیں تاکہ ان کو اس کی ایکسیس رہے گی، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ایکسیس جیل کے اندر موجود لوگوں کو بھی ہوگی، اس کی ایکسیس یتیم خانوں کے اندر بھی موجود ہوگی، اور ایک خواتین کی، جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی خواتین کی یونیورسٹی ہے، اس کی وائس چانسلر ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت ہی شاندار اقدام ہے خواتین کو امپاور کرنے کے حوالے سے، کیونکہ ان کو اکثر مشکلات ہوتی ہیں ایکسیسیبلٹی کے حوالے سے۔ تو اس طرح سے جب خواتین کو یہ ایکسیس ملے گی کہ جہاں پر بھی وہ موجود ہوں وہ اپنی تحقیق، اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکیں، اپنے لیے روزگار کا سلسلہ بنا سکیں، تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کی امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی بہت شاندار اقدام ہے، اور ان لوگوں کے حوالے سے بھی بہت شاندار اقدام ہے جن کو سہولیات موجود نہیں ہوتی۔ جیل میں موجود لوگ، یتیم خانوں میں موجود لوگوں کے بارے میں پہلے کبھی کسی نے اس طرح کی ایکسیس کے بارے میں نہیں سوچا، اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے ہماری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ہمارا سپورٹس ڈپارٹمنٹ، ہماری پنجاب گورنمنٹ اور آف کورس فیڈرل گورنمنٹ کی سرپرستی میں یہ سارا کچھ کیا گیا ہے، وہ سارے اس کے لیے بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس طرح کے اقدام سے ہماری انسٹیٹیوشنز کے اندر صوفیزم کو جاننے کے لیے اور اپنے اسلاف کے ورثے کو سمجھنے کے لیے بہت مدد ملے گی، کیونکہ سائنس اور تحقیق ہی ایسا چیز ہے جس سے ہم اسلامک ہسٹری کو دیکھیں تو وہاں پر بھی ہماری عزت اسی وجہ سے تھی، اور آج کے دور میں بھی اگر ہم ایک شاندار قوم، ایک شاندار امت بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک طرف ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی جدید سہولیات کے ساتھ خود کو شناسا کریں، اور دوسری طرف اپنے اسلاف کی، اپنے بزرگان دین کی تعلیمات کو جب تک ہم اپنے سینے کے ساتھ لگائے نہیں رکھیں گے تب تک ہم کبھی بھی دنیا میں عزت نہیں پا سکیں گے اور ترقی نہیں کر سکیں گے۔ میں اپنے الفاظ کو علامہ اقبال کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے اس پر ختم کرنا چاہوں گی۔ انہوں نے فرمایا تھا، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کے ریسرچ ہب کی وجہ سے جیسی تعلیم بزرگان دین کی دی جائے گی، اس سے ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر نہ صرف محبت آئے گی بلکہ معرفت بھی آئے گی، وزڈم بھی آئے گی، ویژن بھی آئے گی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ جو اقدام ہم آج کرنے جا رہے ہیں، اس کا جو سب لوگ، خاتون اول اور باقی سارے ہائر ایجوکیشن کمیشن، پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن، پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، GC یونیورسٹی، آف کورس لاہور کوالیفائڈ وومن یونیورسٹی اور باقی سارے ادارے جو اس میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اور اپنے ارد گرد کے سارے اسٹوڈنٹس، خواتین اور وہ سارے لوگ جو کہ ان سہولیات کو پہلے ایکسیس نہیں کر سکتے تھے، ان ساروں کے لیے یہ ایک ترقی کا ذریعہ بنے، اور ہماری ہمبل سی جو ایفرٹ ہے سارے لوگوں کی جو اس میں انوالو رہے ہیں، اللہ میاں اس کا صلہ دے۔ بہت شکریہ جی۔
بہت شکریہ بشرا مرزا صاحبہ. معزز حاضرین کرام، ہم نے ہمیشہ محترمہ بشرا عمران صاحبہ کو بڑی ہی خاموشی سے نیک کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. وہ اللہ کے ان نیک بندوں میں سے ہیں جو عمل پر یقین رکھتے ہیں. جب تمہارا دایاں ہاتھ کسی کی مدد کرے تو بائیں ہاتھ تک کو علم نہ ہو. آج ان کے ہاتھوں علم کا وہ چراغ روشن ہونے جا رہا ہے جس کی کرنیں بہت سے اندھیروں کو ختم کر دیں گی انشاءاللہ. محترمہ، آپ کے ویژن کو سلام، آپ کے جذبے کو سلام، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کے جو منصوبے عوام دوست یا عوام کی فلاح کے لیے ہوتے ہیں، یقیناً ان میں آپ کے مشوروں کی جھلک نظر آتی ہے. یہ قوم آپ کے احسان کبھی نہیں بھولے گی. میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں خاتون اول کا کہ انہوں نے وقت نکالا، یہاں پر تشریف لائیں. آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث مسرت ہے اور باعث اعزاز بھی ہے. میں ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں بشرا مرزا صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہماری چیف گیسٹ محترمہ بشرا عمران صاحبہ کو سوینئر پیش کریں. تمام حاضرین کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور اس ایونٹ کو رونق بخشی. تھینک یو سو مچ. ناظرین، شیخ ابو الحسن لاہور میں شیخ ابو الحسن شاذلی صوفیزم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسرچ سینٹر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. خاتون اول نے ریسرچ سینٹر کا دورہ کیا اور خاتون اول بشرا بی بی نے ریسرچ سینٹر میں ای لائبریری کا افتتاح کیا. خاتون اول کو ریسرچ سینٹر کے مختلف حصوں کے بارے میں بتایا گیا. ریسرچ سینٹر کو مختلف یونیورسٹیز اور اداروں کے ساتھ منسلک کیا جائے گا. خاتون اول بشرا عمران کو وی سی ویمن یونیورسٹی ڈاکٹر بشرا مرزا نے سووینئر پیش کیا ہے. مناظر بھی آپ کو 92 نیوز کی اسکرین پر اس تقریب کے دکھائے جا رہے ہیں. خاتون اول بشرا عمران نے رہنمائی مرکز کے پورٹل کا افتتاح بھی کیا. آپ کو بتاتے چلیں سیکریٹری اسپورٹس فواد ہاشم اس تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ ریسرچ سینٹر میں ریسرچ ہوگی اور نوجوانوں کو علم کے حصول کا موقع میسر آئے گا.